ہمارے دوست سید شمیم احمد نے سوال کیا ہے کہ اس میں ذات اللہ کا ذکر لینے کی اجازت لینے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں مختلف سلاسل ہیں، شریعت میں مختلف مسلک ہیں، بالکل اسی طرح طریقت میں بھی کچھ مسلک ہے۔ جب آپ شریعت میں کسی مسلک کے تحت چلتے ہیں تو اگر آپ حنفی مسلک پہ چلتے ہیں تو آپ کے تمام قواعد حنفی مسلک کے ہی اپنانے پڑیں گے۔ آپ شافعی، حنبلی یا مالکی مسلک یا جعفری مسلک کی کچھ چیزیں اٹھا لیں، کچھ دوسرے مسلک کی اٹھا لیں اور اس طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں تو یہ قبول نہیں ہے۔ شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی فقہ میں چلے جائیں، اس فقہ والے سے آپ معلوم کریں کہ بھئی مسلک کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ تو اگر مسلک میں آپ کو اجازت نہیں ہے اور اگر مختلف مسالک کو آپ جوڑ کے چلو گے تو آپ کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا طریقت میں بھی اسی طرح مسالک ہیں، وہ مسالک یہی ہیں جو ہمارے سلاسل ہیں، جیسے قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، وارسی ہے، صابری ہے۔ یہ تمام سلاسل جو ہیں یہ اصل میں مسالک ہیں طریقت کے، اور طریقت میں آپ جب کسی سے اجازت لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کو اس مسلک کی پشت پناہی مل جاتی ہے اور آپ کو اس مسلک کا شیلٹر مل جاتا ہے۔ نہیں تو پھر ہوگا وہی جو منصور حلاج کے ساتھ ہوا تھا۔ منصور حلاج نے بہت سارے فقیروں اور اللہ والوں کے ساتھ جا کے ان کے پاس ان کی صحبت اختیار کی۔ اس نے حضرت جنید بغدادی کے پاس بھی آئے تھے صحبت کے لیے، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں واپس کر دیا کہ نہیں، تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، تم آزاد خیال آدمی ہو۔ اب وہ اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ کے عشق میں لگا رہا۔ ایک مرحلہ یہ آیا جب لطیفہ انا بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور جب اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کا جلال وہ عام طور پہ انسان برداشت کر نہیں سکتا۔ وہ کسی سکتے میں آ جاتا ہے، کسی جھٹکے میں آ جاتا ہے، پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے یا اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے یا کسی اور حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو جب تک آپ کا مسلک، آپ کا یا جس طریقے سے آپ وابستہ ہیں، جس آپ سلسلے سے وابستہ ہیں، اس سلسلے کی جب تک آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اس کی پشت پناہی جب تک نہیں ہوگی تو لطیفہ انا کی بیداری کے وقت جو جھٹکا لگے گا وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ منصور حلاج نے بھی برداشت نہیں کیا اور پھر وہ بول اٹھا تھا کہ اس نے اپنے بارے میں کہہ دیا تھا نا کہ میں ہی رب ہوں۔ وہ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے معاملات آئے اور پھر منصور حلاج کا جو معاملہ اور یہ جو مقدمہ ہے وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان تھے کہ اس کے حوالے سے کیا جواب دیں۔ شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ یہ کہہ سکے کہ میں رب ہوں، لیکن طریقت میں آپ دیکھ لیں، جیسے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ تمام دنیا کا جو بھی معاملہ ہے وہ مجاز سے وابستہ ہے۔ جب تک مجاز نہیں ہوگا حقیقت سمجھ نہیں آئے گی، اور حقیقت کا اصول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ حقیقت کبھی بھی سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت کو پانے کے لیے آپ کو حقیقت کی دنیا میں جانا پڑتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے آپ مجاز میں رہتے ہو، اور مجاز جو ہے وہ صرف ایک ڈیمو ہے، ایک ڈیمانسٹریشن ہے، ایک ماڈل ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو لہذا آپ جب تک حقیقت کو نہیں پاتے ہو تب تک آپ مجاز میں رہتے ہو، اور مجاز میں رہتے ہوئے آپ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جس طرح آپ کا مجاز ڈمی ہے آپ کے وہ سارے کام ڈمی ہیں۔ اس لیے
اجازت کی بہت خاص ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے اسم ذات وہ اسم جلالی ہے، اور جب اس اسم کی چوٹیں اور ضربیں لگتی ہیں دل پہ، اور زنار کے جالے جب جل کے یہ دل صاف ہوتا ہے اور کھڑکی کھلتی ہے اور قلب سلیم جب بیدار ہوتا ہے، تو اس سارے مرحلے میں اس اسم کا جلال ہی کام کر رہا ہوتا ہے، ورنہ ابلیس بیٹھا ہے صراط مستقیم پہ اور چوکڑی مار کے بیٹھا، اور اجازت لی تھی اس نے روز ازل سے، اجازت لے کے بیٹھا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں صراط مستقیم پہ چوکڑی مار کے بیٹھوں گا اور اس کو بہکاؤں گا۔ اب صراط مستقیم پہ جب وہ بیٹھ گیا ہے اور چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، تو اتنے طاقتور کو اور اتنی آگ بھر کے جو بیٹھا ہے، تو اس آگ کو جلانے کے لیے کوئی آگ تو کام آئے گی نہیں، صاف ظاہر ہے وہ رب کا جلال ہی کام آئے گا، اور جلال بھی کام تب کرے گا جب آپ کو جلال کے برداشت کرنے کی سخت ہوگی، یا آپ کے جلال کو برداشت کرنے کے لیے کوئی پیچھے آپ کی پشت پناہی ہوگی۔ لہٰذا ذکر کے لیے اجازت بڑی ضروری ہے، اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی بندہ جانے رب جانے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ وہ لطیفہ انا کی بیداری تک اس کی کہانی نہیں پہنچتی۔ وہ ملکوت تک جا سکتی ہے، جبروت تک جا سکتی ہے، لیکن اس سے اوپر تک کی کہانی نہیں ہے۔ اس سے اوپر تک کی کہانی صاف ظاہر ہے، آپ جب جبروت میں پہنچتے ہیں اور بیت المعمور میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور صحبت میں آپ جب تعلیمات لیتے ہیں، جب وہاں آپ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے اس صحبت کے قابل بھی تو کوئی بنائے گا نا آپ کو، اور اس صحبت کے قابل جو بناتا ہے وہ پھر آگے وہاں آپ کی عرضی رکھتا ہے کہ اب اسے آگے جانے کی اجازت ہو۔ پھر وہ آگے جانے کے جو معاملات ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہے آپ کی تربیت سے آپ کو گزارا جاتا ہے، تب جا کے آپ دوسری منازل پہ پہنچتے ہو۔ خلافت کے معاملات ایسے نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ خلیفے ہیں، بس آپ پیدا ہو گئے آپ خلیفے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ خلافت سنبھال کے دکھاؤ۔ خلافت سنبھال نہیں سک رہے، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ آپ کو خلافت کا درس نہیں ملا، اور درس اس لیے نہیں ملا کہ آپ خلافت کے درس والی درسگاہ تک نہیں پہنچے، اور درسگاہ تک آپ کیوں نہیں پہنچے؟ صاف ظاہر ہے وہاں تک پہنچانے والا کوئی آپ کو ملا نہیں ہے، اور وہ جب تک نہیں ملے گا تب تک آپ یہ مرحلوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ رب آپ سے راضی رہے گا، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ انسان کے بال سفید اس لیے کرتا ہے کہ میرے نور سے اس کی مشابہت آ جائے اور میں اسے بخش دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے پڑھی ہے، وہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی جو ہے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اب یہ معاملات اس طرح کے ہیں جو عام بندہ اور شریعت کی مختلف کتابوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پھر تو یہ معاملات کی تردید بھی آتی ہے اور بہت سارے اور ایشوز اٹھ جاتے ہیں۔ لہذا آپ اگر اسم کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں، آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ معاملات جہاں بھی ہیں اور جو بھی ہیں وہ بغیر اجازت کے کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر اجازت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اجازت اصل میں ادب کا ایک سلسلہ ہے، اور جب تک آپ ادب ملحوظ نہیں رکھتے تو بے ادبی اور گستاخی میں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا۔